دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رئیسہ کاظمی سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان میں روسی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی۔ یوکرین میں پاکستان کے سفیر نے کہا ہے کہ حکومت یوکرین میں پھنسے پاکستانی باشندوں کے محفوظ انخلاء کے معاملے پر کام کر رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت کی معاشی استحکام کی کوششوں کے نتائج برآمد ہونا شروع ہو گئے ہیں اور تمام بڑے اقتصادی اشاریوں میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ کورونا وائرس سے مزید 25 افراد جاں بحق اور 1122 میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت روسی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں ہر ممکن سہولیات فراہم کرے گی۔ ماسکو میں پاکستان اور روس کی تاجر برادری سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے روسی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں تیل و گیس، زراعت، ریلوے، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ادویہ سازی، ٹیکسٹائل، عسکری ٹیکنالوجی، اسٹیل اور گاڑیوں کے شعبے میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان مارچ کے آخر میں سرمایہ کاروں کی ایک کانفرنس منعقد کرے گا جس میں روسی سرمایہ کاروں کو دعوت دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ روسی سرمایہ کاروں کے لیے پاکستان میں سرمایہ کاری کے امکانات تلاش کرنے کا بہترین وقت ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان، روس اور وسط ایشیائی ریاستوں کے درمیان روابط انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے روس اور یوکرین کے درمیان فوجی محاذرائی سے بچنے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم میڈیا آفس سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ لڑائی کسی کے مفاد میں نہیں اور لڑائی کی صورت میں ترقی پذیر ممالک کو ہمیشہ معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے کرملن میں وزیر اعظم اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے درمیان سربراہی ملاقات ہوئی جس میں دونوں رہنماؤں نے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات سمیت دو طرفہ تعلقات پر تفصیلی مشاورت کی۔ وزیر اعظم عمران خان نے دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے اسلام مخالف نظریات کا مقابلہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ماسکو کیتھیڈرل مسجد کے دورے کے دوران کہی جہاں مفتی اعظم شیخ راول کینودین نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے تیزی سے منقسم ہوتی دنیا میں پرامن بقائے باہمی کے لیے بین المذاہب ہم آہنگی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ یوکرین میں پاکستان کے سفیر ڈاکٹر نوئل اسرائیل کھوکھر نے کہا ہے کہ حکومت یوکرین میں پھنسے تمام پاکستانی باشندوں کے محفوظ انخلاء کے لیے کام کر رہی ہے۔ سفیر نے ایک بیان میں تصدیق کی کہ یوکرین میں اس وقت 500 طلبہ سمیت مجموعی طور پر 1500 پاکستانی موجود ہیں جنہیں محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ادھر یوکرین میں پاکستانی سفارت خانے کے ایک ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ یوکرین کی فضائی حدود بند ہے اور سفارت خانہ پاکستانی طلبہ کے ساتھ رابطے میں ہے جو سفری ہدایت نامے سے پہلے ملک سے نہیں نکل سکتے۔ وزیر خزانہ شوکت طرین نے کہا ہے کہ حکومت کی قومی معیشت کو مضبوط بنانے کی کوششوں کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں اور تمام بڑے اقتصادی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ گزشتہ سال کی 5.4% کی قومی شرح نمو حکومت کے معیشت میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات لانے کے مخلصانہ کام کا نتیجہ ہے۔ شوکت طرین نے کہا کہ اقتصادی ترقی 5% کا ہدف حاصل کرے گی جو مضبوط شرح نمو کو یقینی بنانے کے لیے حکومت کے سنجیدہ اقدامات کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 25 افراد جاں بحق اور 1122 میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق اس دوران 41,142 کورونا ٹیسٹ کیے گئے جبکہ مثبت کیسز کی شرح 2.72% رہی۔ امریکہ نے روس کے خلاف مزید پابندیاں لگائی ہیں جس کا مقصد اس کے ٹیکنالوجی کی درآمدات اور فوجی و خلائی سیکٹر میں ترقی کو محدود کرنا ہے۔ نئی پابندیوں کا مقصد یوکرین پر روس کے حملے کی پاداش میں اس کو سزا دینا ہے اور ان نئی پابندیوں کا اعلان امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے کیا، یہ دہراتے ہوئے کہ امریکی فوجی کبھی بھی یوکرین کی جنگ میں براہ راست حصہ نہیں لیں گے۔ بائیڈن نے نیٹو کے مشرقی دستوں میں مزید فوجی تعینات کرنے کا اعلان کیا اور پاکستان سپر لیگ کے 7ویں ایڈیشن کا دوسرا ایلیمینیٹر میچ آج شام لاہور میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تصحیحوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر
براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔